لا إله إلا الله 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 لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورۃ البلد سورہ بلد مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 20 آیتیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی، اور تجھ پر قید نہیں رہے گی اس شہر میں، اور قسم ہے جنتے کی اور جو اس نے جنا. تحقیق ہم نے بنایا آدمی کو محنت میں، کیا خیال رکھتا ہے کہ وہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا. کہتا ہے میں نے خرچ کر ڈالا مال ڈھیروں، کیا خیال رکھتا ہے کہ دیکھا نہیں اس کو کسی نے. بھلا ہم نے نہیں دی اس کو 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ، اور دکھلا دی اس کو 2 گھاٹیاں، سو نہ دھمک سکا گھاٹی پر. اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ گھاٹی، چھڑانا گردن کا یا کھلانا بھوک کے دن میں. یتیم کو جو قرابت والا ہے، یا محتاج کو جو خاک میں رل رہا ہے. پھر ہووے ایمان والوں میں جو تاکید کرتے ہیں آپس میں تحمل کی اور تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کی. وہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے، اور جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے وہ ہیں کمبختی والے، انہی کو آگ میں موند دیا ہے. خلاصہ تفسیر. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور جواب قسم سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک بشارت دی گئی کہ آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے. چنانچہ فتح مکہ کے روز آپ کے لیے قتال جائز کر دیا گیا تھا، احکام حرم باقی نہیں رہے تھے. اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی، ساری اولاد کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، پس آدم اور بنی آدم سب کی قسم ہوئی. آگے جواب قسم ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، چنانچہ عمر بھر کہیں مرض میں، کہیں رنج میں، کہیں فکر میں اکثر اوقات مبتلا رہتا ہے. اور اس کا مقتضا یہ تھا کہ اس میں عجز و درماندگی پیدا ہوتی، اور اپنے کو بستہ حکم تقدیر سمجھ کر مطیع امر و تابع رضا ہوتا. لیکن انسان کافر کی یہ حالت ہے کہ بالکل بھول میں پڑا ہے، تو کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا؟ یعنی کیا اللہ کی قدرت سے اپنے کو خارج سمجھتا ہے جو اس قدر بھول میں پڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنا وافر مال خرچ کر ڈالا؟ یعنی ایک تو شیخی بگاڑتا ہے،
پھر عداوت رسول و مخالفت اسلام و معاصی میں خرچ کرنے کو ہنر سمجھتا ہے، پھر جھوٹ بھی بولتا ہے کہ اس کو مال کثیر بتلاتا ہے۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ یعنی اللہ تعالی نے تو دیکھا ہے اور وہ جانتا ہے کہ معصیت میں خرچ کیا ہے، پس اس پر سزا دے گا۔ نیز مقدار بھی دیکھیے کہ اس قدر نہیں ہے جس قدر لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہے۔ یہ حال مطلق کافر کا ہے کہ اس وقت آپ کے مخالفین کے یہی اقوال و احوال تھے۔ غرض یہ شخص نہ تو محن یعنی تکلیف و رنج سے متاثر ہوا اور نہ منن یعنی انعامات و احسانات سے، جس کا آگے بیان ہے کہ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور پھر ہم نے اس کو دونوں رستے خیر و شر کے بتلا دیے تاکہ طریق مضر سے بچے اور نافع پر چلے۔ تو اس کا بھی مقتضا یہ تھا کہ احکام الہی کا تابع ہوتا، مگر سو وہ شخص دین کی گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا۔ دین کے کاموں کو اس لیے گھاٹی کہا کہ نفس پر شاق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ وہ کسی کی گردن کا غلامی سے چھڑا دینا ہے، یا کھانا کھلانا فاقے کے دن میں کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین محتاج کو، یعنی ان احکام الہیہ کو بجا لانا چاہیے تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو ایمان کی پابندی کی فہمائش کی، اور ایک دوسرے کو ترحم علی الخلق کی یعنی ترک ظلم کی فہمائش کی۔ ایمان تو سب سے مقدم ہے، پھر امر باتباع علی الایمان اوروں سے افضل ہے، پھر لوگوں کی ایذا سے بچنا بقیہ سے اہم ہے، پھر ان اعمال کا رتبہ ہے جو فک رقبۃ سے مطربہ تک مذکور ہے۔ پس یہ ثم تفخیم رتبے کے لیے ہے، مطلب یہ کہ جمیع اصول و فروع میں اطاعت کرنا چاہیے تھا۔ آگے الذین آمنوا کی جزا کا بیان ہے، یعنی یہی لوگ داہنے والے ہیں جن کی تفصیل جزا سورہ واقعہ میں ہے، اور یہاں اس میں مطلق اہل ایمان و خواص و عوام سب داخل ہیں۔ اور آگے ان کے مقابلین کا بیان ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں خود اصول ہی میں مخالف ہیں، فروع کا تو کیا کہنا۔ وہ لوگ بائیں والے ہیں، ان پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کر دیا جاوے گا، یعنی دوزخیوں کو دوزخ میں بھر کر آگے سے دروازہ بند کر دیں گے، کیونکہ خلود کی وجہ سے نکلنا تو ملے گا ہی نہیں۔ معارف و مسائل۔ لا اقسم بهذا البلد، حرف لا اس جگہ زائد ہے، اور قسموں میں یہ حرف زائد لانا عرب کے محاورے میں معروف ہے، اور زیادہ یہ ہے کہ یہ حرف لا مخاطب کے باطل خیال کی تردید کے لیے شروع قسم میں لایا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو تم نے خیال باندھ رکھا ہے وہ نہیں، بلکہ ہم قسم کے ساتھ کہتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ اور البلد سے مکہ مکرمہ مراد ہے، جیسا کہ سورہ والتین میں بھی شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی صفت امین بھی بیان فرمائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر مکہ کی قسم کھانا اس شہر کی بنسبت دوسرے شہروں کے شرافت و افضلیت کو بتلانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت شہر مکہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ خدا تعالی کی قسم ہے کہ تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لفظ حل میں 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ حلول سے مشتق ہو جس کے معنی کسی شے کے اندر سمانے اور رہنے اور اترنے کے آتے ہیں، اور اعتبار سے حل کے معنی اترنے والے اور رہنے والے کے ہوں گے، اور مراد آیت کی یہ ہوگی کہ شہر مکہ خود بھی محترم اور مقدس ہے، خصوصاً جب کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس شہر میں رہتے ہیں تو مکین کی فضیلت سے بھی مکان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس لیے شہر کی عظمت و حرمت آپ کے اس میں مقیم ہونے سے دوہری ہو گئی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ حل مصدر حلت سے مشتق ہو جس کے معنی کسی چیز کے حلال ہونے کے ہیں۔ اس اعتبار سے لفظ حل کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کو کفار مکہ نے حلال سمجھ رکھا ہے کہ آپ کے قتل کے درپے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی شہر مکہ میں کسی شکار کو بھی حلال نہیں سمجھتے، مگر ان کا ظلم و سرکشی اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ جس مقدس مقام پر کسی جانور کا قتل بھی جائز نہیں، اور خود ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہاں انہوں نے اللہ کے رسول کا قتل و خون حلال سمجھ لیا ہے۔ دوسرے معنی حل کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے حرم مکہ میں قتال کفار حلال ہونے والا ہے،
جیسا کہ فتح مکہ میں ایک روز کے لیے آپ سے احکام حرم اٹھا لیے گئے تھے اور کفار کا قتل حلال کر دیا گیا تھا۔ خلاصہ تفسیر مذکور میں یہی تیسرے معنی لے کر تفسیر کی گئی۔ مظہری میں تینوں احتمال مذکور ہیں اور تینوں معنی کی گنجائش ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے جو سب انسانوں کے باپ ہیں، اور ما ولد سے ان کی اولاد مراد ہے جو ابتدائی دنیا سے قیامت تک ہوگی۔ اس طرح اس لفظ میں حضرت آدم علیہ السلام اور تمام بنی آدم کی قسم ہو گئی۔ آگے جواب قسم مذکور ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ کبد کے لفظی معنی محنت و مشقت کے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اول عمر سے آخر تک محنتوں اور مشقتوں میں رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابتدائی حمل سے رحم مادر میں محبوس رہا، پھر ولادت کے وقت کی محنت و مشقت برداشت کی، پھر ماں کا دودھ پینے، پھر اس کے چھوٹنے کی محنت، پھر اپنے معاش اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی مشقت، پھر بڑھاپے کی تکلیفیں، پھر موت، پھر قبر، پھر حشر، اور اس میں اللہ تعالی جل شانہ کے سامنے اعمال کی جواب دہی، پھر جزا و سزا۔ یہ سب دور اس پر محنتوں ہی کے آتے ہیں، اور یہ محنت و مشقت اگرچہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں، سب جانور بھی اس میں شریک ہیں، مگر اس حال کو انسان کے لیے بالخصوص اس لیے فرمایا کہ اول تو وہ سب جانوروں سے زیادہ شعور و ادراک رکھتا ہے اور محنت کی تکلیف بھی بقدر شعور زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے، آخری اور سب سے بڑی محنت محشر میں دوبارہ زندہ ہو کر عمر بھر کے اعمال کا حساب دینا ہے، وہ دوسرے جانوروں میں نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی مخلوق اتنی مشقتیں نہیں جھیلتی جتنی انسان برداشت کرتا ہے، باوجود یہ کہ وہ جسم اور جستے میں اکثر جانوروں کی نسبت ضعیف و کمزور ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ انسان کی دماغی قوت سب سے زیادہ ہے، اسی لیے اس کی تخصیص کی گئی۔ مکہ مکرمہ اور آدم و اولاد آدم علیہ السلام کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے شدت و محنت اور مشقت ہی میں اور اسی کے لیے پیدا کیا ہے، جو اس کی دلیل ہے کہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہو گیا یا اس کو کسی دوسرے انسان نے جنم نہیں دیا، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا ایک قادر مختار ہے جس نے اپنی حکمت سے ہر مخلوق کو خاص خاص مزاج اور خاص اعمال و افعال کی استعداد دے کر پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کی تخلیق میں خود انسان کو کچھ دخل ہوتا تو وہ اپنے لیے یہ محنتیں مشقتیں کبھی تجویز نہ کرتا۔ دنیا میں مکمل راحت جس میں کوئی تکلیف نہ ہو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے انسان کو چاہیے کہ مشقت کے لیے تیار رہے۔ اس قسم اور جواب قسم میں انسان کو اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری جو یہ خواہش ہے کہ دنیا میں ہمیشہ راحت ہی راحت ملے، کسی تکلیف سے سابقہ نہ پڑے، یہ خیال خام ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو دنیا میں محنت و مشقت اور رنج و مصیبت پیش آئے، اور جب مشقت و کلفت پیش آنا ہی ہے تو عقل مند کا کام یہ ہے کہ یہ محنت و مشقت اس چیز کے لیے کرے جو اس کو ہمیشہ کام آوے اور دائمی راحت کا سامان بنے، اور وہ صرف ایمان اور طاعت حق میں منحصر ہے۔ آگے غافل اور آخرت کے منکر انسان کی چند جاہلانہ خصلتوں کا ذکر کر کے فرمایا، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یعنی کیا یہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال بد کو کسی نے دیکھا نہیں؟ اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا خالق اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آنکھ اور زبان کی تخلیق میں چند حکمتیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجدین تثنیہ نجد کا ہے جس کے لفظی معنی اس راستے کے ہیں جو اوپر بلندی کی طرف جاتا ہو۔ مراد اس سے کھلا واضح راستہ ہے، اور ان دو راستوں میں ایک خیر و فلاح کا، دوسرا شر و ہلاکت کا راستہ ہے۔ سابق آیات میں انسان کی اس غفلت و جہالت پر تنبیہ تھی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کو بھی قدرت نہیں، اور یہ کہ اس کے اعمال و افعال کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس آیت میں چند ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں ایسی عطا فرمائی ہے کہ خود ان کی صنعت و حکمت ہی پر غور کرے تو حق تعالیٰ کی بے مثال حکمت و قدرت کا نظارہ انہی چیزوں میں کرے۔ ان میں پہلے دو آنکھوں کا ذکر فرمایا کہ آنکھ کے نازک پردے، نازک شرائین، رگیں ان میں قدرتی روشنی، پھر آنکھ کی وضع و حیت کہ یہ نازک ترین عضو ہے، اس کی حفاظت کا کیا سامان خود اس کی خلقت میں کیا گیا کہ اس کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے جو خود کار مشین کی طرح جب کوئی مضر چیز سامنے سے آتی دکھائی دے خود بخود بغیر کسی اختیار کے بند ہو جاتے ہیں۔
ان پردوں کے اوپر پلکوں کے بال کھڑے کر دیے کہ گرد و غبار کو روک لیں، اس کے اوپر بھووں کے بال رکھے کہ اوپر سے آنے والی چیز براہ راست آنکھ میں نہ پہنچے، اس کو چہرے کے اندر اس طرح فٹ کیا گیا کہ اوپر سخت ہڈی ہے، نیچے رخسار کی سخت ہڈی ہے، آدمی کہیں چہرے کے بل گر جائے یا اس کے چہرے پر کوئی چیز آ پڑے تو اوپر نیچے کی ہڈیاں آنکھ کو بچا لیں گی۔ دوسری چیز زبان ہے، اس کی عجیب و غریب تخلیق اور دل کی باتوں کی ترجمانی جو اس پر پراسرار اور خودکار مشین کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے حیرت انگیز طریقہ کار کو دیکھو کہ دل میں ایک مضمون آیا، دماغ نے اس پر غور کیا، اس کے لیے عنوان اور الفاظ تیار کیے، وہ الفاظ زبان کی مشین سے نکلنے لگے۔ یہ اتنا بڑا کام کیسی سرعت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سننے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ ان الفاظ کے زبان پر آنے میں اس کے پیچھے کتنی مشینری نے کام کیا ہے۔ تب یہ کلمات زبان پر آئے ہیں۔ زبان کے ساتھ شفتین یعنی ہونٹوں کا ذکر اس لیے بھی فرمایا کہ زبان کے کام میں ہونٹ بڑے مددگار ہیں، آواز و حروف کی ممتاز شکلیں وہی بناتے ہیں، اور شاعر اس لیے بھی کہ قدرت نے زبان کو ایسی سریع العمل مشین بنایا ہے کہ آدھے منٹ میں اس سے ایسا کلمہ بھی بولا جا سکتا ہے جو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے، جیسے کلمہ ایمان، یا دنیا میں دشمن کی نظر میں بھی اس کو محبوب بنا دے جیسے پچھلے قصور کی معافی، اور اسی زبان سے اتنے ہی وقفے میں ایسا کلمہ بھی بولا جا سکتا ہے جو اس کو جہنم میں پہنچا دے جیسے کلمہ کفر، یا دنیا میں اس کے بڑے سے بڑے مہربان دوست کو اس کا دشمن بنا دے جیسے گالی گلوچ وغیرہ۔ جس طرح زبان کے منافع بے شمار ہیں، اس کی ہلاکت آفرینی بھی اسی انداز کی ہے۔ گویا یہ ایک تلوار ہے جو دشمن پر بھی چل سکتی ہے اور خود اپنا گلا بھی کاٹ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس تلوار کو دو ہونٹوں کے غلاف میں مستور کر کے عطا فرمایا، اور اس جگہ ہونٹوں کا ذکر کرنا اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس مالک نے انسان کو زبان دی، اس نے اس کو روکنے بند کرنے کے لیے ہونٹ بھی دیے ہیں، اس لیے اس کے استعمال میں سوچ سمجھ سے کام لے، بے موقع اس کو ہونٹوں کی میان سے نہ نکالے۔ تیسری چیز دو راستوں کی ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو خیر و شر اور بھلے برے کے پہچان کے لیے ایک استعداد اور مادہ خود اس کے وجود میں رکھ دیا ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی نفس انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی دونوں کے مادے رکھ دیے ہیں۔ تو اس طرح ایک ابتدائی ہدایت انسان کو خود اس کے ضمیر سے ملتی ہے، پھر اس ہدایت کی تائید کے لیے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں آتی ہیں جو ان کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جاہل اور غافل انسان قدرت حق کے منکر ذرا اپنے ہی وجود کی چند نمایاں چیزوں میں غور کرے، قدرت و حکمت حق کے کمال کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ آنکھوں سے دیکھو، پھر زبان سے اقرار کرو، پھر دو راستوں میں خیر کے راستے کو اختیار کرو۔ آگے پھر اس کی غفلت شعاری اور بے فکری پر تنبیہ ہے کہ ان روشن دلائل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اور اس کے ذریعے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب دینے کا یقین ہو جانا چاہیے۔ اس یقین کا مقتضا یہ تھا کہ یہ خلق خدا کو نفع اور راحت پہنچاتا، ان کی ایذاؤں سے بچتا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا اور خود اپنی اصلاح کرتا اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا، تاکہ قیامت میں وہ اصحاب یمین اہل جنت میں شامل ہو جائے۔ مگر اس بد نصیب نے ایسا نہ کیا، بلکہ کفر پر قائم رہا جس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ آخر صورت تک یہ مضمون بیان ہوا ہے، اس میں چند نیک اعمال کے اختیار نہ کرنے کو ایک خاص انداز سے بیان فرمایا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَ۔ عقبہ پہاڑ کی بڑی چٹان کو بھی کہتے ہیں، اور دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو یعنی گھاٹی کو بھی، اور دشمن سے نجات حاصل کرنے میں یہ عقبہ انسان کی مدد کرتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دشمن سے اپنے کو بچا لے یا پھر گھاٹی میں داخل ہو کر یہاں سے نکل جائے۔ اس جگہ طاعات و عبادات کو ایک عقبہ سے تعبیر فرمایا ہے کہ جس طرح عقبہ دشمن سے نجات دلانے کا سبب ہوتا ہے، اعمال صالحہ آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر ان اعمال صالحہ میں پہلے فق کو رقابہ فرمایا، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا کہ بہت بڑی عبادت اور ایک انسان کی زندگی کو بنا دینا ہے۔ دوسری چیز ابی طعام بیان فرمائی کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، اور کھانا کھلانا کسی کو بھی ہو ثواب سے خالی نہیں، مگر بعض کو کھلانا بہت بڑا ثواب بن جاتا ہے، اس لیے اس بڑے ثواب کے حاصل کرنے کے لیے فرمایا یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یعنی خصوصاً جب کھانا کسی ایسے یتیم کو کھلایا جائے جس کے ساتھ تمہاری قرابت و رشتہ داری بھی ہے تو اس میں دوہرا ثواب ہو گیا، ایک بھوکے کا پیٹ بھرنا، دوسرے رشتہ دار کی صلہ رحمی اور اس کا حق ادا کرنا۔ فی یوم ذی مسغبہ،
یعنی بالخصوص ایسے دن میں اس کو کھانا کھلانا جس میں وہ بھوکا ہو اور بھی زیادہ موجب ثواب ہے۔ اسی طرح یتیم رشتہ دار نہ ہو تو ایسا مسکین ہو جس کی مسکنت نے اس کو خاک نشین بنا رکھا ہے۔ مراد بہت زیادہ مفلس و محتاج ہے، اور جس پر خرچ کیا جائے وہ جتنا زیادہ محتاج ہوگا اتنا ہی خرچ کرنے والے کا ثواب بڑھے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان صرف اپنی نیکی پر اکتفا نہ کرے، دوسروں کو بھی نیکی کی ہدایت کرتا رہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ اس آیت میں ایمان کے بعد مومن کا یہ فرض بتلایا گیا کہ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی صبر اور رحمت کی تلقین کرتا رہے۔ صبر سے مراد نفس کو برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں پر عمل کرنا ہے، اور مرحمت سے مراد دوسروں کے حال پر رحم کھانا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر ان کی ایذا اور ان پر ظلم سے بچنا۔ اس میں تقریباً دین کے سارے ہی احکام آ گئے۔ تمت سورۃ البلد بحمد للہ تعالی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،